کیا معاملات کس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ آپ آگے چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ آپس میں بیٹھنا چاہیے، آپس میں بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اسی سے ڈیموکریسی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کو بھی اور وہ آوازیں جن کو نیوٹرل سمجھا جاتا ہے ان کو بھی اپنا جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اگر میں انکاری ہوں تو پھر میرے متعلق بات کی جائے نا کہ میں اس کی راہ میں حائل ہوں۔ اگر عمیر نیازی صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر تو اسی طرح سے ہے کہ پھر تو دونوں باتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن نیوٹرل آوازیں جو ہے وہ دونوں کو کہہ رہی ہیں کہ جی دونوں ٹھیک ہیں، تو اس سے پھر جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا، یعنی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ کی حد تک بھی اور ادروائز بھی جو ہے وہ پورے نکھار سے سامنے نہیں آتی۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ عمیر نیازی صاحب ایم این اے ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے جو ہے وہ سینئر رہنما ہیں۔ میں بھی اپنی جماعت میں اپنی پوزیشن رکھتا ہوں، تو کیا ہمارے جو ہے وہ مذاکرات کرنے سے جو ہے وہ مذاکرات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا وہ گفتگو جو آپ کا مقصد ہے وہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ تبھی ہوگی کہ جب میاں نواز شریف چاہیں گے، عمران خان صاحب چاہیں گے، پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب چاہیں گے۔ یہ صحیح ہے۔ اور رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی، تو اسٹیبلشمنٹ تو جیل میں کیا، وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ آن دی ادر سائڈ آف دی ٹیبل وہ تو نہیں بیٹھ سکتی، نہ کانسٹیٹیوشنلی نہ لیگلی ان کو اس بات کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اس بات کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ ہاں، جب یہ بات ہو تو ان میں ایک رول یا ایک اعتماد جو ہے ان کا بھی ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے ادارے جو ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے۔ تو جب تک ان جو ہے وہ رہنماؤں کے جو ہے وہ مابین تلخی کا وہ معیار جو 2011 کے مینار پاکستان کے جلسے سے شروع ہوا اور آج تک 2011 کے جلسے کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ نہیں، سپورٹ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا نا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر ساتھ ہوگی نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہاں سے شروع ہو کے آج تک ان 4 رہنماؤں میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں تینوں کو۔ کبھی آپ نے ان تینوں کو بھی سنا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ میاں نواز شریف نے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو ہے وہ ان کے متعلق کوئی ایسے الفاظ بولے ہوں جن کے اوپر اعتراض یا جو کہا جا سکے کہ ورودی بیلٹ ہے؟ زرداری صاحب نے بھی میرا خیال نہیں کیا۔ سر، میں آپ کو اگر 80 اور 90 کی آپ کی سیاست کی مثال دوں، نہیں چلے 80 کی میں کہتا ہوں کہ چلو ابھی پچھلے 10 سال کی لے لیں۔ نہیں، میں آپ کو مثال اس لیے دینے لگا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کسی زمانے میں کھڑا کیا گیا تھا آئی جی آئی کے فورم سے محترمہ کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے، ان کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا۔ تو نواز شریف صاحب بہت کچھ اس وقت کہتے تھے جو نہیں کہنا چاہیے، جو آج کل نہیں کہتے، اس کے بعد وہ باز آ گئے۔ اسی طریقے سے 2011 سے عمران کو پچ کیا گیا تھا زرداری صاحب اور نواز شریف کے مخالف، تو وہ دونوں کو چور ڈاکو کہتے تھے کیونکہ یہی بیانیہ تھا۔ چلیں اب وہ پچنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب تو سب کی ختم ہو گئی، اب پچ ہی نہیں بچی کھیلنے کے لیے، نہیں ختم ہو گئی ہے، تو پھر ابھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، اب غلطی کر رہے ہیں اسی لیے جیل میں۔ تو پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ غلطی آپ نے بڑا برنٹلی کہہ دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیوٹرل آوازیں جو ہے وہ یہ کہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہو۔ میر صاحب، جو رانا صاحب کی ایک بات، وہ 100 باتوں کی کہتے ہیں نا ایک بات، وہ یہ ہے کہ نواز شریف، زرداری اور عمران خان یہ تینوں کہیں گے کہ بات چیت سے آگے چلنا ہے تو پھر بات چیت آگے چلے گی، ویسے نہیں چلے گی۔ اور چوتھا سٹیک ہولڈر جس کو انہوں نے اتنا وزن نہیں دیا، وہ ان ساروں پہ بھاری، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو 4 آپ سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کی جماعت بھی تبھی آگے بڑھ سکتی ہے کہ ان 4 کی اس کے اندر کانسنٹ شامل ہو۔ تو سلسلہ آگے چلے گا کہ نان سٹارٹر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل رانا صاحب نے سٹیک ہولڈرز بالکل رائٹلی پن پوائنٹ کیے ہیں، یہی ہیں
اور ख़ास طور پہ 9 مئی کے بعد جتنا بھی چاہیں اسٹیبلشمنٹ اس سے باہر نہیں نکل سکتی. وہ ایک سٹیک ہولڈر کی پوزیشن لے لی ہے. آگے آخری جو ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس کا بھی کانٹیکسٹ دیکھ لیا جائے تو وہ بھی اسی کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. تو اس سے تو اگر لے لیا جائے، اگر ہم کہیں کہ عمران خان کی طرف سے خالی تلخی ہے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا. سختی پھر ایک اور فریق کی طرف سے بھی ہے. اس میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے وہ بھی اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اس وقت ماحول نہیں ہے، اس وقت موسم نہیں ہے ٹاکس کا. سیاسی طور پہ تو بات یہ بالکل درست ہے کہ ہونا کیا چاہیے، کہ بات چیت ہونی چاہیے. ہر کوئی یہی کہتا ہے بات چیت، مگر جب ایک ماحول ہی نہ ہو، جب اس وقت اتنی ایک دھند آلود ماحول ہو جس میں نظر ہی کچھ نہ آ رہا ہو، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹاکس نہ ہو سکے. حالانکہ مینڈیٹ عمران خان نے بڑا کیٹیگوریکلی دیا ہوا ہے ٹاکس کے حوالے سے، محمود خان اچکزئی کے پاس ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے بھی انیشیٹو نہیں نظر آ رہا. اور انیشیٹو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس کی دو واضح وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہی کہ دو فریقین کے اس وقت سنگ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اس پوزیشن میں ہے شاید کہ اگر کوئی بیچ میں ان کے درمیان گھسنے کی کوشش کرے تو اس شخص کا شاید نقصان ہو. ان دو فریقین کی پوزیشن وہی برقرار رہے. تو اس کے لیے اگر اس ڈیڈ لاک کو ہم واقعی توڑنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو آپ نے انٹرو کے شروع میں کہا کہ ہم ایک ڈس فنکشنل ڈیموکریسی میں آپریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں خالی ٹاکس کا مقصد یہ نہیں ہے، ہم نیرو ڈاؤن اس کو شاید کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حد تک. دیکھیں یہ براڈر اینڈ ٹاکس ہیں. آپ اگر آپ نے آئینی ڈھانچے کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ آئینی ڈھانچہ ایک عام آدمی کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے؟ چاہے جو بھی ترامیم کے آپ میرٹس کی بات کر لیں، اس سے پہلے بھی یہ ڈھانچہ ہمارے لیے ڈیلیور نہیں کر رہا تھا. آپ دیکھ لیں ایک ایسا ملک ہے ہم، مطلب جو ہے نا، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بجٹ جو بنتا ہے. آج کل جو کچھ بھی یہ کام کر رہے ہیں جیلوں میں ڈالنے والے، یہ تو موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو، میں بھی بیٹھ کے یہاں سوال اٹھاؤں گا اور آپ بھی کہیں گے، بڑی آسانی سے ہم یہ بات کہہ دیں گے. لیکن آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کم از کم یہ اقرار ضرور کرنا چاہیے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو کام کیے تھے. رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال کے جیل میں ڈال دیا تھا. وہ حنیف عباسی کی رات ایفیڈرین نکل آئی تھی الیکشن کی رات کو. نواز شریف اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر ڈسکوالیفائی، الیکٹڈ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو کے جیل پہنچ گیا تھا. تو وہ کارنامے بھی ایسے ہیں کہ جن کو سنہری روپ میں لکھا جائے گا. تو آپ کو پہلے ماننا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا تھا اور اب یہ غلط کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی غلطی نہیں مانتے. اچھا نہیں، بالکل. دیکھیں جس نے بھی کیا، میں پہلے بھی رانا صاحب کی موجودگی میں اور شاید آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا، وہ بالکل غلط کیا تھا. مگر دیکھیں یہ قصے کہانی کا رخ اور طرح سے ہے. آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں بالکل یہ موقف آپ کا ٹھیک ہوگا، مگر دیکھیں بنانے والے کون تھے؟ بنانے والے تحریک انصاف نہیں تھی. تحریک انصاف کی اس پہ اگر خاموشی اس وقت رکھی گئی، وہ مجرمانہ فعل تھا. وہ اس پہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر آپ تو لڈو کھا رہے تھے جب نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اکاؤنٹ ریسیویبل پہ. دیکھیں نا، میں ابھی آپ تو اس میں حصے دار تھے. نہیں، دیکھیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، اس پہ بھی ابھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے رانا صاحب والی بات کی. دیکھیں اس وقت کیبنٹ کے اندر سے آوازیں آئی، لوگوں نے کہا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، سیاسی انتقام اس طرح سے نہیں بنانا چاہیے. جہاں تک دیکھیں ایک سوال ہے، آج بھی چلے بیٹھ جائیں، ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. دیکھیں بات ہے کہ ایون فیلڈ کی آج بھی بات ہو رہی ہے. آج تک کسی نے ریسورسز تو نہیں اس کے جسٹیفائی کیے نا. آپ ایون فیلڈ بننے کی ٹائم لائن اور پاکستان میں موٹر وے کی ٹائم لائنز دیکھ لیں، آپ جوڑ لیں. اس وقت موٹر وے کی کمپنی کو ٹیکس ایگزیمپشن کیوں دی گئی؟ کیا باقی کمپنیوں کو دی گئی تھی؟ وہ ساری چیزوں کو جوڑیں گے، وہ کویسچنیبل سوال ہے. آج دیکھیں اگر ہم سیاستدان ہیں نا، اپنا دامن ہم کہتے ہیں صاف ہے، آج اس پہ انڈیپینڈنٹ انکوائری بٹھا لیں، بات ہے پروب کر لیں. یہ پبلک منی کا سوال ہے. بات ہے ایک بڑی ایک ایون فیلڈ کی جو پیمنٹ تھی، جو منی ٹریل تھی، وہ نان ایگزسٹنٹ ہے اور وہ کویسچنیبل ہے. لیکن اکاؤنٹ ریسیویبل پہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن اس سے 100 گنا بڑھ کے کویسچنیبل ہے. آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ اس کا مقصد تھوڑی ہے کہ جس طرح وہ آج کل پنجاب والے، وہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ والے بندہ پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. پتہ نہیں کئی 100 بندہ مار دیا انہوں نے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہے ہیں وہ. تو آپ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میں تو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایز پبلک ریپرزینٹیٹیو ہمیں فورتھ کمنگ ہونا چاہیے. دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹریل ہے نہیں ہے، بات ہے کہ ہم ایک ایک پینی کا سوال دینا ہے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے. دیکھیں 100-150 بلین ڈالر کا ڈیٹ ایسے تو نہیں بن گیا. بات ہے ہم نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے اور بنیادی طور پہ ہمارا یہی آئینی قانونی ڈھانچہ اس چوری کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم اس چیز کو کبھی ٹکر ہی نہیں مار رہے. جو
میں پہلے تھوڑی دیر پہلے کہنے کی کوشش کر رہا تھا، دیکھیں اس ملک کا جو بجٹ تیار ہوتا ہے، ہم ہر سال بجٹ پاس کرتے ہیں، 85% ایسا بجٹ ہے جس پہ ووٹ ہی نہیں ہوتا، مطلب جس کو ہم چارج ایکسپینڈیچر کہتے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک دکھا دیں جس میں اس طرح کا کام ہوتا ہو؟ IMF کے 23 پروگرام ہو گئے، کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جو باؤنڈ کرے کہ کوئی بھی حکومت قرضہ لے رہی ہے وہ پریزنٹ ہو، پارلیمنٹ اس کی اپروول دے۔ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ پارلیمنٹ کی اپروول سے نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ بغیر بل پاس کیے کوئی پروجیکٹ گو تھرو ہو جائے۔ یہاں ایک سائن پہ ابھی بھی وزیر اعظم کا سٹیٹس وائس رائے والا ہے، CM کا سٹیٹس وائس رائے والا ہے، جو مرضی سے جدھر خرچ کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بات ہے کہ ہم ملک کس طرح سے چلا رہے ہیں، ملک ایک عام آدمی کے لیے، اگر یہ ایک آئین، یہ قانون عام آدمی کے لیے نہیں ہے، آپ کے میرے بیٹھنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، اس کی تو ہم سوچ ہی نہیں رہے، اس کو تو ہم نے بتا دیا کہ وہ ہمارے لیے کمائے، ہمیں ٹیکس دے اور ہم اس کی پیسے پہ عیاشیاں کریں۔